خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 15، تشدید مع تشدید، یعنی کہ ڈبل تشدید، تشدید کے ساتھ پھر تشدید۔ ہم نے آدھی ایکسرسائز کر لی تھی، ریمیننگ لیفٹ پارٹ ہم کرنے لگے ہیں آج۔ میں شروع کروں گی، آپ میرے بعد اونچی آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، لل، لام زبر لا، لل، ذال زیر یا ذی، الذی، نون زبر نا، الذین، میم زیر نون من، شین زبر را شر، را زیر نون رن، نون زبر فا نف، شر نف، فا کھڑی زبر فا، شر نفا، ثا کھڑی زبر ثا، شر نفاثا، تا زیر تی، شر نفاثاتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ من شر نفاثاتی میں شر نف، اب یہاں پہ را نون فا، تین کنٹینیوس ہمارے پاس تشدید آ رہی ہیں۔ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ہم نے مشدد حرف پڑھنا ہے اس کو پہلے ساکن کر کے پچھلے حرف کے ساتھ جوڑنا ہے۔ شر، اب جیسے سب سے پہلے را کو ہم نے ساکن کر کے شین سے جوڑا تو کیا بنے گا؟ شر۔ تو پھر جب ہم روان پڑھیں گے من، تو پھر ہم اگر من کر کے شرین نفاثاتی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شرین، شر جوڑا نہیں نا، تو تشدید کو، مشدد کو ہم نے غیر مشدد پڑھ دیا۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جوڑ توڑ کے وقت تو ہم سب ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب روان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تشدید سکپ ہو جاتی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ من شر نفاثاتی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ من شر نفاثاتی، فا زبر عین فا، عین زبر الف ع، فا ع، لام دو پیش لام لل، فعلل، لام زیر لی، فعللی، میم زبر الف ما، فعلل ما، یا پیش یو، را زیر یا ری، را کو جب ہم الگ پڑھیں گے تو اس کو ہمارے، کیونکہ ہم را کو پر پڑھتے ہیں، ویسے ہی نارملی را کو پروناؤنس کرتے وقت را پر پڑھتے ہیں، لیکن جب زیر آ جائے گی اس کے نیچے تو پھر روان کرتے وقت وہ باریک ہو جائے گا، جیسے را زیر یا۔ اب روئی نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ ری، ری، فعال لما یری،
دال پیش دو، فعال لما یرید۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں رولز کون کون سے فالو ہو رہے ہیں تشدید کے علاوہ۔ لام دو پیش لام، یہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد لام، ہم نے پڑھا تھا حروف یرملون میں سے لام اور را کیا ہے، یہ کون سے رول میں آتا ہے؟ ادغام بغیر غنہ۔ ادغام ہم نے کرنا ہے، دو لام کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو لام کے ساتھ ہم ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے، جوڑ دیں گے، لیکن غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ادغام بغیر غنہ، لام دو پیش لام، لل لی، اب نون لی اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں نون کی تنوین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ فعال لما یرید، ساکن کریں گے اگر ہم دال کو تو، ٹھیک ہے؟ روان پڑھ لیتے ہیں۔ الا الذین، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے لام پہ تشدید تھی تو اس کو پہلے حمزہ سے جوڑا، الا الذین میں کیا ہوگا؟ لام کو ہم نے جوڑا نہیں، تشدید ہم نے اسکپ کر دی۔ اسی طرح آگے پھر لام ہے، دو لام کو جوڑیں گے تو پہلے لام کی زبر کو دوسرے لام کو ساکن کرتے ہوئے جوڑیں، کیا بنتا ہے؟ لل ل، ٹھیک ہے؟ آگے زال ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، الا الذین، اس کو الا الذین بھی نہیں پڑھنا اور الا الذین بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الا الذین، آگے ہے من شر النفاثات۔ اب یہاں پہ کون کون سے رولز ہیں؟ نون ساکن کے بعد شین، اخفا مع الغنہ، کیونکہ حروف ہلکی نہیں ہے شین اور حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ اخفا مع الغنہ کریں گے۔ آگے ہے نون کے اوپر تشدید، تو نون پہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، من شر النفاثات، سا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ آگے ہے فعال لما یرید، ٹھیک ہے؟ اب اس پوری تختی کو ہم روان کر لیتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تشدید کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ تشدید والا حرف کیسے پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کو پچھلے حرف کی حرکت سے جوڑتے ہیں، اور اگر تشدید کے بعد فوراً بعد پھر تشدید آ جائے تو اس اگلے حرف کو بھی ساکن کر کے پچھلے تشدید والے حرف کی حرکت سے ہم جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ میں روان پوری تختی کو پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں نے اگلا پورشن یاد کر کے وہ بھی جوڑ توڑ کے ساتھ سنانا ہے، لیکن پوری تختی بھی روان کر کے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یزکا، یذکر، المدثر، المزمل، علیین، علیون، ان الذین، الا الذین، من شر النفاثات، فعال لما یرید، ٹھیک ہے جی؟ بہت اچھے سے اس تختی کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ سارے حروف آپ دیکھیں نا، المدثر، المزمل، علیین، یہ سارے حروف ہم نے قرآن پاک سے اس تختی کے اندر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تختی کے اندر جتنی بھی پریکٹس کروائی گئی ہے یہ سارے حروف قرآن پاک سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ویسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مشدد کو اگر ہم غیر مشدد پڑھیں گے، ہم نے تشدید اسکپ کر دی تو وہ کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی، ٹھیک ہے؟ بڑی اور واضح غلطی، میننگ چینج ہو جاتے ہیں اور اس کی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تشدید نہیں تھی اور ہم نے تشدید پڑھ دی، غیر مشدد کو مشدد پڑھ دیا تو بھی کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور یہیں پہ آپ کی پورے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پہ انشاءاللہ تشدید آئے گی یا اور تشدید کے بعد فوراً تشدید بھی آئے گی تو بھی آپ لوگ کانشیسلی اس کو پڑھو گے اور لحن جلی سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے ناظرہ قرآن، تلاوت قرآن۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، اور آج ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی آیت نمبر 20۔ آیت
نمبر 20 کے ہم نے 4 حصے کیے تھے اور آج ہم فائنل چوتھا حصہ پڑھنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل، لام کھڑی زبر لا، ان اللہ، ہ زبر ہ، ان اللہ، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، نون کی آواز کو لمبا کرنا ہے اور لام کو پر پڑھنا ہے۔ ان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ تشدید مع تشدید کی ہم نے اس آیت کے اندر بھی ایگزامپل ہمیں مل گئی۔ نون کے اوپر بھی تشدید ہے اور لام کے اوپر بھی، اور لام کے اوپر پھر مد اصلی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، ہا کو سنگل رکھنا ہے۔ عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، عین کے مخرج کو بہت پریکٹس کر کے اور فوکس کر کے آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ علا، کاف پیش لام کل، لام زیر لی، کلی، شین زبر یا، شی، حروف لین نرمی سے، اس کو شے نہیں پڑھنا جیسے ہم مجہول طریقے سے ایشین سٹائل میں پڑھتے ہیں، اس کو عربی طریقے سے پڑھنا ہے ہم نے عربک سٹائل میں۔ شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، قاف زبر قا، دال زیر یا دی، قدی، قاف کو حلق کے وسط سے ادا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو اوپر نرم تالوں سے ٹکراتے ہوئے اور پر بھی کرنا ہے۔ قدی، رو دو پیش رن، قدیرن، قدیر، باریک، دیر، رو کی تھرتھراہٹ کے ساتھ باریک رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ روان پڑھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اب یہاں پہ شیء قدیر میں کیونکہ تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء مع الغنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ قوف حروف حلقی میں بھی نہیں ہے اور حروف یرملون میں بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پوری آیت کو روان پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنانی ہے پوری آیت۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آج کے لیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے تختی بھی پوری سنانی ہے اور آیت بھی پوری تلاوت کر کے سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو کسی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.